السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول دشت جنون بائی آمنہ ریاض کی یہ 18ویں قسط ہے۔ بھیت بھری رات چپ چاپ بہتی چلی جا رہی تھی۔ دھند کا ایک مرغولا تھا جس نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ سیدھی چلتی ہوئی آئی اور بنا دیکھے داہنی سمت کو مڑ گئی، پھر ایک جگہ ٹھہری اور آنکھیں جھپک جھپک کر اپنی بصارت کو اس دھند سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ خدا جانے وہ کہاں تھی، زمین پر یا خلا میں بھٹک رہی تھی۔ اس خیال نے اس کے اعصاب شل کر دیے۔ نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا، نہ سجھائی دے رہا تھا۔ اندھی نہیں تھی، لیکن اندھوں سے زیادہ بے بس کھڑی تھی۔ مانو اسے اپنے کان کے پاس سرسراہٹ محسوس ہوئی، ایسے جیسے کوئی زور زور سے سانس لے رہا ہو۔ اس احساس نے اس کے دل میں دہشت بھر دی۔ اگلی پل وہ پوری جان لگا کر بھاگنے لگی، بنا دیکھے بنا مڑے۔ وہ ناک کی سیدھ میں دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ یکا اس کے پیر رک گئے اور وہ دم بخود ہو کر دیکھنے لگی۔ دھند کا غبار ایسے چھٹا جیسے کسی نے دونوں ہاتھوں سے اس کے لیے جگہ بنا دی ہو۔ سامنے کھلا میدان تھا۔ میدان میں ریت ہی ریت بھری ہوئی تھی۔ اس ریت کے میدان سے پرے برگد کا درخت نظر آ رہا تھا جو قدیم اور ہیبت ناک لگتا تھا۔ چوڑے پتے اور زمین کو چھوتی ہوئی شاخیں تھیں۔ تنا موٹا سا تھا اور اسی تنے سے وہ بندھی تھی، مدہوش سی نحیف بدن کے ساتھ۔ ہاں وہ وہی تھی، ماہنور، اس کی پیاری بہن ماہنور۔ خوش نصیب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ماہنور! وہ حلق کے بل چلائی اور تیزی سے ماہنور کی طرف دوڑی۔ دور تنے سے بندی ماہنور نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھول کر اپنی نحیف گردن اٹھا کر اس طرف دیکھا اور ذرا سی دیر میں ہی اس کی گردن واپس ایک طرف کو ڈھہ گئی۔ خوش نصیب کی جان نکل کر جیسے حلق میں آ گئی۔ اس کا بس نہ چلتا تھا اڑ کر ماہنور کے پاس پہنچ جائے، لیکن جتنا آگے بڑھتی تھی اتنا پیچھے دھکیلی جا رہی تھی۔ پیر تھے کہ ریت میں دھنستے چلے جاتے تھے۔ اس نے اثنا میں کہیں سے شامیر نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں تیز دھار چاقو تھا۔ آتی اس نے ماہنور کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر جھٹکا دیا، یہاں تک کہ ماہنور کا چہرہ اوپر اٹھ گیا۔ ساتھ ہی اس نے خنجر والا ہاتھ بھی ہوا میں بلند کیا۔ خوش نصیب پوری قوت سے دوڑی اور تبھی اسے احساس ہوا وہ ریت جو اسے آگے بڑھنے نہ دیتی تھی، دلدل بنی اسے نگل رہی تھی۔ وہ تڑپنے لگی اور خود کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن ہر کوشش بے سود۔ ادھر شامیر نے خنجر لہرایا۔ آسماں کی چھٹتی دھند سے بجلی کی ایک لہر خنجر کے پھل سے ٹکرائی اور خنجر ماہنور کی گردن کے آر پار ہو گیا۔ خوش نصیب کے لبوں سے چیخ بلند ہوئی اور وہ ایک خوفناک خواب کا حصار توڑ کر جاگ اٹھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، فضل منزل کی سب سے اونچی منزل کے سب سے بڑے اور گرم کمرے کی گیلری میں بچھے اپنے بستر پر۔ اس کا حلق بالکل خشک ہو چکا تھا اور جسم پسینے سے تر تھا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ چند منٹ گزرے تو سب کچھ سمجھ آنے لگا، تب دیکھا ماہنور وہیں کھڑی کھیس تہ کر رہی تھی۔ خوش نصیب کی حالت دیکھ کر پریشان سی ہو گئی، ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی، لیکن جو ہی خوش نصیب اپنے حواس بحال کرتی اس کی طرف متوجہ ہوئی، ماہنور نے لاتعلقی سے منہ موڑ لیا۔ خوش نصیب کا بے ہنگم طریقے سے دوڑتا ہوا دل بالکل ہی بے جان ہو گیا۔ ماہنور شامیر کی مخالفت کرنے پہ اسے اس حد تک خفا ہو چکی تھی کہ اس وقت اگر خوش نصیب خوف کے مارے نیند کے دوران مر بھی جاتی تو یقیناً ماہنور اسے ہلا کر جگانے کی زحمت ہرگز گوارا نہ کرتی۔ بے حد نرم طبیعت کی مالک، دوسروں کی تکلیفوں کو اپنا سمجھنے والی اور چھوٹی بہن پر جان چھڑکنے والی ماہنور کے دل میں اس حد تک لاتعلقی اور نفرت ڈال دی تھی، اس سے بڑھ کر شامیر کی شر کی گواہی اور ہو بھی کیا سکتی تھی۔ ماہنور نے سلیقے سے کھیس تہ لگا کر دروازے کی اوٹ میں رکھی کرسی پر رکھے دیگر بستروں کے اوپر رکھ دیا۔ اس کرسی پر ایسے ہی کئی بستر، لحاف، روزمرہ استعمال کی چادریں وغیرہ رکھی جاتی تھیں۔ کھیس رکھ کے اس نے چارپائی سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر پھیلایا اور جو ہی کمرے سے باہر جانے لگی، خوش نصیب نے بے ساختہ اسے پکارا، ماہنور! ماہنور نے ایک اجنبی سی نظر اس پر ڈالی، منہ سے البتہ ایک لفظ نہیں بولی۔ اس اجنبی نظر میں اتنا سرد پن تھا کہ خوش نصیب جھجک سی گئی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ اگر تم شامیر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو پہلے ہی بتا دوں، اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ ماہنور، میری بات تسلی سے بیٹھ کر سنو تو صحیح۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر خوش نصیب اس کے پاس جاتی ہوئی تقریباً گھگیا ہی گئی تھی۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، بہن ہوں تمہاری، جو بھی بات کروں گی اس میں تمہاری بھلائی ہوگی، اس نے ماہنور کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ ماہنور جو بیزاری اور سختی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ خوش نصیب کے ہاتھ سے چھڑوا لیا اور اسی انداز میں بولی، اگر تم میری اتنی خیر خواہ ہوتی تو شامیر کے معاملے میں میرا ساتھ دیتی۔ تم شامیر کے علاوہ کسی کا بھی نام لے لیتی، میں تمہارا ساتھ دیتی، اس نے سچے لہجے میں کہا تھا، لیکن سامنے ماہنور تھی جو اس وقت ایک اندیکھے حصار میں قید تھی۔ بظاہر اس حصار کا نام محبت تھا، در حقیقت نہیں۔ ماہنور کی آنکھوں میں نمی دکھائی دینے لگی، اسے خوش نصیب سے ایسی جذباتی دھچکے کی امید نہیں تھی۔
میں نے تو زندگی میں کبھی بڑی بڑی خواہشیں نہیں پالی تھی خوش نصیب، محبت کرنا تو دور کی بات ہے، میں نے تو کبھی یہ بھی سوچا نہیں تھا کہ میں کسی کو پسند کرنے لگوں گی۔ میں نے تو ہمیشہ صرف تمہاری اور روشن امی کے لیے سوچا تھا، لیکن اب مجھے محبت ہو گئی ہے تو میں کیسے دستبردار ہو سکتی ہوں؟ وہ بھی صرف اس لیے کیوں کہ تمہاری شامیر سے اختلافات ہیں؟ میرے اس سے کوئی اختلافات نہیں ہے، خوش نصیب نے تیزی سے کہا۔ اتنی بیزاری سے مہنور نے سر جھٹکا تھا۔ آگے سے ہٹو، مجھے کچن میں بہت کام ہے، تمہاری طرح سارا دن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا ہوتا میں نے۔ اس وقت مہنور کا لہجہ فضیلت چچی جیسا دل دکھاتا ہی ہو گیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں مہنور، میرے شامیر سے کیا اختلافات ہو سکتے ہیں؟ میری کون سی جائیدادیں پڑی ہیں جنہیں شامیر سے بچانے کے لیے میں نے تمہیں اسے شادی کرنے سے منع کروں گی؟ میری دولت تو روشن امی ہے، نانی ہے، اور تو تم ہو مہنور۔ اس نے جذباتیت اور محبت سے مہنور کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا تھا۔ بس بھی کرو، اور کتنا ڈرامہ کرو گی؟ مہنور نے نخوت سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے تھے۔ شامیر کی حقیقت میں جانتی ہوں، تم نہیں۔ خوش نصیب بیچاری رون کی ہوئی ہو گئی تھی۔ اچھا، اور کیا ہے شامیر کی حقیقت؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے نا۔ اس کا اصل چہرہ وہ نہیں ہے جو دکھائی دیتا ہے، وہ تو… ایک دم سے بولتے بولتے وہ کھٹک کر رک سی گئی۔ دماغ کے دلان میں شامیر کی سرگوشی کھٹ سے آن گری تھی۔ عرفات ماموں کو تو میں نے راستے سے ہٹا دیا، اگلا کون ہوگا اس کا فیصلہ تم خود کرو گی۔ ان کی جان بخش دی ہے، باقی کسی کے لیے وعدہ نہیں کر سکتا۔ بس ایک بات ذہن میں بٹھا لو، میں تمہیں ایسے ہی اکیلا کرتا جاؤں گا، تمہارے سارے اپنے ایک ایک کر کے تم سے اتنا دور کر دوں گا کہ تم بے بس ہو کر رہ جاؤ گی۔ خوش رہو، خوش نصیب۔ خوش نصیب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب کچھ بعید نہیں تھا کہ مہنور کو شامیر کی اصلیت بتانے پر اس کا بھی وہی حال ہوتا جو عرفات ماموں کا ہو رہا تھا۔ اسے بولتے ہوئے احتیاط کرنا ہوگی۔ اس وقت مہنور کے سامنے کھڑے خوش نصیب نے سوچا، اب بولو بھی، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ بتانے کے لیے کچھ ہے نہیں نا؟ مہنور بیزاری سے پوچھتے ہوئے استہزاء سے ہنسی۔ شامیر ٹھیک کہتا ہے خوش نصیب، تم ان لوگوں میں سے ہو جو ساری زندگی نہ اپنا بھلا ہونے دیتے نہ کسی دوسرے کا۔ ہٹو آگے سے۔ اس نے زبردستی خوش نصیب کو سامنے سے ہٹایا اور گیلری سے باہر نکل گئی۔ خوش نصیب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ منفرا کے لیے معاویہ کو منٹوک دکھانا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ وہ یہاں کے چپے چپے اس سے واقف تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی بطور گائیڈ فراہم کی گئی خدمات کا معاشی فائدے کی بجائے فائدہ حاصل ہو رہا تھا، اور لاشعوری طور پر وہ اس بات سے خوش بھی تھی۔ وعدے کے عین مطابق صبح 8:30 معاویہ اس کے دروازے پر موجود تھا۔ منفرا اسے سب سے پہلے لائٹ ہاؤس دکھانے لے گئی، جو سفید رنگ کے ٹراؤزرز کے ساتھ بیبی پنک ٹاپ اور اس پر ذرا گہرے پنک کلر کی ڈھیلی سی شرک پہنے، بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل بنائے وہ بولنا شروع کرتی تو بولتی ہی چلی جاتی تھی۔ لائٹ ہاؤس اس دور میں تعمیر کیا گیا، اس سن میں فلاں فوج نے اس پر قبضہ کیا، فلاں فوجیوں نے اسے آزاد کروایا، اس سن میں دوبارہ تعمیر کیا گیا، یہ پتھر اس دور میں آیا، دروازے کی یہ چوکھٹ اس لکڑی کی بنی ہے جو دور دراز جزیرے پر پایا جاتا ہے، اتنے علاقے کو بجلی فراہم کی جاتی ہے، ٹاور کی اونچائی کتنی ہے اور جس چوٹی پر یہ ٹاور کھڑا ہے وہ سطح سمندر سے کتنی بلندی پر واقع ہے۔ گویا اس کے پاس ہر وہ معلومات تھی جس سے کم معاویہ کو تو رتی بھر بھی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے کئی بار منفرا کو ٹوکنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر خاموشی رہا، نہ جانے کیوں، یہاں تک کہ منفرا کی نظر اس کے اکتائے ہوئے چہرے پر پڑ گئی اور وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ چند سیکنڈ بعد اس نے پوچھا، کیا ہوا، تمہیں دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی؟ ہرگز نہیں، اس نے مروت بلائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ میں اتنی دیر سے بول رہی ہوں، تم مجھے ٹوک سکتے تھے، منفرا نے قدرے حیرانی سے کہا تھا، یوں کہ معاویہ جیسے بندے سے تو یہ توقع ہوئی فضول تھی کہ وہ اب تک مروت میں خاموشی سے اسے سن رہا ہوگا۔ ٹوکنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تو سٹاپ چاہیے ہوتا ہے، میں حیران ہوں تم لڑکیاں نان سٹاپ کیسے بول لیتی ہو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس وقت اس کی آنکھیں شرارت سے جگمگا رہی تھیں۔ کسی مرد کی آنکھیں اتنی خوبصورت کیسے ہو لگ سکتی ہیں، منفرا نے دل میں سوچا۔ اگر تم جیسے لڑکے ہمہ وقت ایروگینٹ بن کر رہ سکتے ہو تو ہم لڑکیاں نان سٹاپ کیوں نہیں بول سکتی؟ اب منفرا نے بھی مروت کو ایک طرف رکھ کر کہا تھا۔ معاویہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا میں ایروگینٹ ہوں؟ منفرا نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو اور ادھر ادھر کی دیکھتے ہوئے بولی، اگر یہاں کی ہسٹری سے دلچسپی نہیں ہے تو کہیں اور چلیں؟ منٹوک میں ایسی بہت سی جگہیں جنہیں وزٹ کرنا تمہارے لیے خوشائن ثابت ہو سکتا ہے، مجھے امید ہے تمہارے مزاج کی تلخی پر بھی خاطر خواہ اثر پڑے گا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بڑے سرد لہجے میں بول رہی تھی۔ معاویہ نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کا دل شرارت سے بھر گیا۔ لائٹ ہاؤس دلچسپ جگہ نہ صحیح، لیکن منفرا دلچسپ لڑکی ہی تھی، اور ایک دلچسپ لڑکی کے ساتھ ایک غیر دلچسپ جگہ گھوم پھر لینے میں کوئی بھی مذائقہ نہ تھا۔ اس لمحے معاویہ نے اپنی مسکراہٹ ہونٹوں تلے چھپاتے ہوئے منفرا کو کچھ مارکس دیے اور کسی اور جگہ جانے کے لیے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا،
ضرور، لیکن اب کسی ایسی جگہ لے کر جانا جہاں کی رٹی رٹائی تاریخ مجھے سنانے کی بجائے تم مجھے اس کی کہانی سنا سکو۔ منفرد نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کہانی؟ ہاں، کہانی۔ جیسے ہم سب کی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے، جس میں کچھ رنگ ہوتے ہیں، کچھ اذیتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہر جگہ کی بھی کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے۔ اس ٹاور کی صرف وہی کہانی ہے جو میں ہر ٹورسٹ کو سناتی ہوں۔ پھر اس کہانی کو سنانے کے لیے تمہیں کیا ضرورت ہے؟ جو اعداد و شمار تم بتا رہی ہو یہ گوگل بھی بتا سکتا ہے۔ وہ کہتی ہوئی آگے بڑھ رہا تھا۔ منفرا کا چہرہ خفت سے لال پڑ گیا۔ اسے ایک دم احساس ہوا شکل سے مغرور اور بے حس دکھائی دینے والا یہ وجیہہ انسان اصل میں اس سے بھی زیادہ مغرور تھا جتنا وہ اب تک اسے سمجھ رہی تھی۔ شامر کی یہ شروع سے عادت رہی ہے۔ ملکوں ملکوں گھومتا پھرتا ہے، نئی نئی ثقافتوں کا شیدائی ہے، کسی ایک جگہ ٹک کر رہنا تو جیسے اس نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں آپ کا گھر اس کا کچھ زیادہ ہی دل لگ گیا ہے۔ شامر کی والدہ جنہیں سب فاطمہ کہہ کر پکار رہے تھے اس وقت بڑے کمرے میں موجود تھیں اور بڑی طرح دار انداز میں اپنے بیٹی کی عادات پر روشنی ڈال رہی تھیں۔ کہنے کو شامر کی والدہ تھی لیکن کسی بھی طرح اس کی بڑی بہن سے زیادہ معلوم نہ ہوتی تھیں۔ اس عمر میں بھی ان کی جلد بے داغ اور جھریوں سے بے نیاز تھی۔ لمبے قد پر ساڑی بہت جچ رہی تھی۔ پورے آستین کے بلاؤز کے ساتھ بھی داہنی کلائی میں انہوں نے ایک نازک سا بریسلٹ پہنا ہوا تھا۔ انگلیاں مخروطی اور ناخن صاف ستھرے مصنوعی رنگ سے پاک۔ خوش نصیب نے خود دیکھا فضیلہ چچی جن کی خوبصورتی خاندان بھر میں مانی جاتی تھی بار بار فاطمہ بیگم کے ہاتھوں کو دیکھتی، اگلی حسرت بھری نظر ہاتھوں پر ڈالتی جو اس عمر میں خوبصورتی کے کسی بھی معیار پر پرکھے جانے کے قابل بھی نہ رہے تھے، اور چپکے سے انہیں آنچل میں چھپا کر کوئی اگلا موضوع چھیڑ دیتی تھی۔ دوسری طرف شامر مگن اور لاپرواہ سا بیٹھا کیف سے باتیں کر رہا تھا۔ آج اس نے ایک بھی بار خوش نصیب کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، نہ ہی اپنی کمینگی اور شیطانیت سے بھری مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ ماں کی موجودگی میں شاید تھوڑا محتاط ہو گیا تھا، یا شاید خوش نصیب سے اس کا دھیان ہی ہٹ چکا تھا۔ جو بھی تھا یہ دن خوش نصیب کے لیے قدرے سکون کا باعث ثابت ہو رہا تھا۔ آج نہ سارا دن اس کا دل گھبرایا، نہ بیٹھے بیٹھے وہ حال سے کٹ کر کسی اور جہاں کو نکلی تھی۔ بس وہ ایک خواب تھا جو پچھلی رات اپنا اثر اس کے ذہن پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ماہنور کی طرف سے مایوس ہو کر اس نے شامر سے بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا شامر جیسے کمینی انسان کی ساری باتیں تو خیر نہیں مانے گی، لیکن ماہنور کو بچانے کے لیے اس کی منت سماجت کرنے کا ارادہ بہرحال بنا لیا تھا۔ لیکن کوئی مناسب موقع اسے مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ اسے یہاں بیٹھ کر شامر کی تعریفیں سننے کا بھی کوئی شوق نہیں تھا، نہ وہ ان خاتون سے متاثر ہو رہی تھی جیسا کہ گھر کی دیگر خواتین کا حال ہو رہا تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا اپنے حسن پرست طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر خوش نصیب نے ان کی خوبصورتی کو دل سے کئی بار سراہا تھا۔ وہ شامر کی والدہ تھیں اور ان سے مل کر خوش نصیب کو احساس ہوا تھا شامر نے اپنی وجاہت ماں کی خوبصورتی کا ہی عکس لیا ہے۔ ان کا شوہر کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا اور امریکہ میں رہ کر انہوں نے ایک خود مختار عورت کی طرح اپنے بیٹے کی پرورش کی تھی۔ وہ بجا طور پر اپنی جدوجہد پر نازاں اور اپنے اکلوتے بیٹے سے خوش دکھائی دیتی تھیں۔ جو کچھ وہ بتا رہی تھی اسے سن کر انسان انہیں حق بجانے بھی سمجھ سکتا تھا۔ اب خدا جانے انہیں اپنے اس ہونہار سپوت کے کرتوتوں کا علم تھا بھی یا نہیں، بظاہر تو سچ بات ہے لا علم ہی لگ رہی تھیں۔ خود چونکہ بہت محنت والی زندگی گزاری تھی اس لیے روشن امی کی محنت اور جدوجہد کو بھی خوب سراہ رہی تھیں۔ شامر کسی کام سے اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگا تو خوش نصیب ایک دم حرکت میں آ گئی۔ وہ اب تک یوں بھی صرف روشن امی کی تاکید سن کر رکی ہوئی تھی۔ صبح سویرے سے ہی مہمان کے ساتھ اخلاق اور تمیز سے پیش آنے کا درس پڑھایا جا چکا تھا، لہٰذا یہاں بیٹھے رہنا بھی ضروری تھا۔ لیکن جو ہی شامر کمرے سے نکلا خوش نصیب بھی اس کے پیچھے باہر کو لپکی۔ اپنی ذہنی الجھنوں کا شکار بیزار اور عجلت باز خوش نصیب کو احساس تک نہ ہو سکا شامر کے یوں پیچھے لپکنا سب نے ہی نوٹس کیا تھا۔ بہرحال وہ شامر کے پیچھے ہی باہر نکل آئی اور کچن سے منسلک راہداری میں سے جان لیا۔ رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ روب ڈالنے والا انداز نہیں تھا، الٹا ایسے لگتا تھا ابھی رو دے گی۔ شامر نے مڑ کر ایک لاتعلق سی نگاہ اس پہ ڈالی۔ بعد میں آنا، ابھی میں فارغ نہیں ہوں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم مانور کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے طنزیہ ہنکارا بھرا۔ ابھی میں نے کچھ کیا ہی کہاں ہے، ابھی تو صرف ارادہ کیا ہے۔ وہ دوستانہ انداز میں ہنسا۔ تمہاری جنگ مجھ سے ہے، میرے گھر والوں کو اس میں شامل مت کرو۔ منت سے بولتی اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے۔ ارے ہم تو دوستی کرنا چاہ رہے ہیں اور تم جنگ چھیڑنے کی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو۔ اس نے ایسے نرمی سے اور مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا کہ خوش نصیب اس کی اصلیت سے واقف نہ ہوتی تو ضرور اس کی سچائی پر ایمان لے آتی۔ کس قدر ناسمجھ لڑکی ہو تم، اور پلیز رو مت، یہ جھوٹے آنسو بہا کر تم تو کیا دنیا کی کوئی عورت مجھے قائل نہیں کر سکتی۔ تمہارے آنسو تو ویسے ہی مجھے خوشی پہنچاتے ہیں، کیونکہ تمہارا ایک ایک آنسو تمہاری بے بسی کی علامت ہے، اور میں تمہیں بے بس ہی دیکھنا چاہتا ہوں، جیسے مچھلی تڑپتی ہے پانی سے باہر آ کر مرنے سے پہلے۔
दोस्ताना अंदाज में बोलता, मुस्कुराते मुस्कुराते उसकी आंखें वहशीपन से भर गईं, ऐसे जैसे शिकारी अपने शिकार को देख रहा होता है, चमकती हुई आंखों के साथ। सब ठीक है ना? मान उन दोनों के पीछे से फातिमा बेगम की आवाज़ सुनाई थी। खुशनसीब तो उछल ही पड़ी, लेकिन शामिर ने बड़े सुकून से पलटा था और माँ को देखकर खूबसूरती से मुस्कुराया। सब ठीक है, हम बस मौसम का हाल डिस्कस कर रहे थे। लेकिन फातिमा बेगम को खुशनसीब के आंसुओं ने उलझन में डाल दिया था। मौसम में ऐसा क्या है कि इस बच्ची की आंखों में आंसू ही आ गए? उन्होंने उलझ कर पूछा था। खुशनसीब एक बार फिर सटपटाई और तेजी से वहां से चली गई। शामिर ने उसे जाते देखा, फिर माँ से बोला, इसके यहाँ पर थोड़ा सा मसला है। उसने पहले अंगूठे से खुशनसीब की तरफ इशारा किया, फिर उसी हाथ को अपने दिमाग तक ले जाकर कहा था, इसलिए इसे इग्नोर करें। ये बताएं, आप जिस काम के लिए आई थी वो कब शुरू करेंगी? जल्द ही। उन्होंने प्यार से मुस्कुराकर बेटे का गाल थपथपाया तो उसने माँ के कंधों के गिर्द बाजू फैला दिया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। एक मैनी खेज राब्ता इन दोनों के दरमियान भी महसूस होता था। कुछ आगे जाकर मुआविया ने मुड़कर देखा। मुनफरा अभी तक वहीं खड़ी थी जहां छोड़कर वो इसे आगे बढ़ा था। सो क्या प्लान है? तुम मुझे कहीं और ले जा रही हो? उसने सादगी से पूछा। मुनफरा का दिल चाहा अपना सिर पीट ले। वो बंदा पल में तोला, पल में माशा की आला मिसाल था। अपने ही कहे हुए जुमले की तलखी का शायद उसे एहसास तक नहीं हुआ था कि किस बुरी तरह से मुनफरा को शर्मिंदा कर गया है। मैं तुम्हें कहीं ज़रूर लेकर जाती, लेकिन मेरे पास भी इतनी ही मालूमात हैं जितने बकौल तुम्हारे तुम्हें गूगल दे सकता है। मैंने हिस्ट्री को हमेशा इदादो शुमार के साथ ही पढ़ा है, कभी इसमें कहानियाँ तलाश नहीं की। वो संजीदगी से बोली थी और छोटे-छोटे कदम उठाती उसकी तरफ बढ़ी थी। उसके अंदाज में ठहरने का कोई इशारा नहीं था, बल्कि वो मुतनफ़्फ़िर हो चुकी थी और अब यकीनन उसका मुआविया को मज़ीद मुनटोक की सैर करवाने का भी कोई इरादा नहीं था। मुआविया ने ज़रा तअज्जुब से उसे देखा, फिर मुस्कुराया। तुम्हें शायद मेरी बात बुरी लगी है। अल्लाह रे! क्या मासूमियत थी। ये नहीं अभी भी पूछा जा रहा है कि बात बुरी लगी है या मेरे कहे हुए जुमलों को आपने किसी एहसास की तरह महसूस किया है। कुछ लोग पैदाइशी सरफिरे होते हैं। उन्हें पहले दिन से इतनी अहमियत मिल चुकी होती है कि वो किसी की तरफ देखे बगैर भी जानते हैं कि उन्हें देखा जा रहा है, उन पर नज़र रखी जा रही है। ये एहसास, तफ़ाकुर उनके खून में गर्दिश करने लगता है। माविया और शेराज़ी भी ऐसे लोगों में से एक था और मुनफरा को बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वो इसे गैर ज़रूरी अहमियत देने की मुरतकब हो चुकी है। महज़ चंद मिनटों में वो दिल ही दिल में मुआविया से जी भर के मुतनफ़्फ़िर हो चुकी थी और ये तनफ़्फ़ुर उसके चेहरे पर भी झलकने लगा था। मुआविया ने उसे देखा और खुद को हँसने से रोक नहीं सका। उसकी हँसी मुनफ़्रा की नाज़ुक मिज़ाजी पर और भी बिजली बनकर गिरी थी। तुम्हें किसी ने बताया मुनफ़्रा, तुम नाराज़ होती हो तो बिल्कुल एक छोटी-सी बच्ची की तरह लगने लगती हो। क्या मैं इसे कॉम्प्लीमेंट समझूँ? जो भी तुम्हारा दिल करे। वो मुस्कुराता हुआ ज़ीने पर बैठ गया। सामने लाइट हाउस का घास से ढका हुआ मैदान था, जिसकी दूसरी जानिब चोटी का इख्तिताम होता था और इसी किनारे पर सूरज जगमगा रहा था। ये एक रोशन गरमाइश से भरपूर दिन था। यहाँ आओ, मैं तुम्हें इस टॉवर की कहानी सुनाता हूँ। माविया ने सामने देखते हुए कोहनियाँ घुटनों पर रखी और दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर दोस्ताना अंदाज में कहा। मनफरा बुरी तरह चौंक गई। उसे भला लाइट हाउस की कहानी कहाँ से पता चली होगी? उसने सोचा, लेकिन मेकानिकी से अंदाज में जाकर उसे कुछ दूर बैठ गई और ना चाहती हुई भी हमतन गोश होकर उसके बोलने की मुंतज़िर हो गई। एक तालवी जोड़े ने खुदकुशी की थी। तुम्हें पता है? उसने खफीफ सी गर्दन मोड़कर मुनफरा को देखा और सवाल किया। मुनफरा को हैरानी हुई, लेकिन इतनी भी नहीं। उसने नफी में सर हिला दिया। काफ़ी पुरानी बात है। मेरा ख़्याल है इस वक़्त मैं भी पैदा नहीं हुई थी। उसकी हिस्से-मिज़ाज भी खूब थी और उसने साबित किया। माविया महज़ूज़ होकर हँसा और फिर एक तसलसल से बोलता चला गया। अहम बात यह नहीं है कि किसी ने इस टॉवर को खुदकुशी के लिए पसंद किया था। अहम बात यह है कि इस जोड़े की खुदकुशी के बाद उनकी याद में यहाँ मोमबत्तियाँ जलाई गई थीं और रवायत कायम हो गई थी कि जो भी जोड़ा यहाँ आएगा उस टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ा होकर हाथ में हाथ डाले अपने रिश्ते की ताउम्र कायम रहने की दुआ मांगेगा। खुदा उस दुआ को कबूल करेगा। बहुत से कपल्स ने इस रवायत को दोहराया और मोहब्बत के नाम पर यहाँ दुआएं मांगी। इस टॉवर के कंगरे ने अब तक इतनी दुआएं सुनी हैं जितनी फिट शायद उसकी बुलंदी भी नहीं होगी। वो एक लय में बोलता जा रहा था। उसकी आंखों में इतनी चमक थी जो गालिबन उस खुदकुशी करने वाले मरहूम जोड़े की याद में जलाई जाने वाली मोमबत्तियों की लू से पैदा हुई होगी। मुझे याद आया, मेरे नाना जब तक जिंदा थे वो ये किस्सा सुनाया करते थे। रुको, मुझे इस इतालवी जोड़े का नाम याद करने दो। मुनफरा ने उसके खामोश होते ही कहा और कनपट्टी पर उंगली रख के ज़हन पे जोर डालने लगी। रहने दो, तुम्हें उनका नाम नहीं याद आएगा। माविया हंस दिया। जब तुम्हें उनकी कहानी ही याद नहीं रही तो नाम कहाँ याद रहे होंगे? वो तंज नहीं कर रहा था, लेकिन मुनफरा को ऐसा ही लगा कि तंज किया गया है। ऐसी बात है तो नाम भी तुम ही बता दो। नाम तो मुझे भी याद नहीं, सिर्फ उनकी दास्तान याद थी। वो कंधे उचकाकर बोला। वैसे क्या तुम मोहब्बत की आफाकीपन पर यकीन रखती हो? 100%। मुनफरा ने तुरंत कहा।
اب یہی دیکھ لو، محبت نے ہی ان دونوں کو اتنا بہادر بنا دیا تھا کہ وہ اس ٹاور سے کود کر زندگی جیسی پیاری چیز سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو گئے۔ لیکن کیا فائدہ ہوا انہیں اس خودکشی سے؟ محبت کے نام پر جان ہی کنواری ہو تو انسان اتنا نام تو کمائے کہ رومیو جولیٹ کی طرح تعمر یاد رکھا جائے۔ اس نے طنزیہ ہنکارا بھر کر کہا تھا، تم کچھ عجیب سی بات کر رہے ہو، ناموری کے لیے کون خودکشی کرتا ہے؟ اس نے ذرا چڑھ کر کہا تھا۔ خدا جانے وہ دونوں بیچارے کتنے مایوس ہوئے ہوں گے، موت انہیں کھینچ کر اس ٹاور تک لے آئی۔ میں تو اسے سراسر بے وقوفی ہی کہوں گا۔ محبت وقتی چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو یقیناً اب تک دادا دادی بن چکے ہوتے، ایک دوسرے سے شادی نہ بھی پائی ہوتی تو کسی اور سے ہو جاتی۔ محبت کے لیے اپنی اور کسی کی زندگی ختم کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ وہ بڑی لاپرواہی سے بول رہا تھا۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ وہ انسان جو خود محبت کی خاطر زندگی کی روونائیوں کو نظر انداز کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ مان منفرا کی زبان سے پھسلا۔ معاویہ نے بدک کر اسے دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ ایک دم سے سرد لہجہ اختیار کر گیا۔ منفرا کو وہ وہی معاویہ لگنے لگا جسے وہ کئی مہینوں سے پاک میں رکھتی رہی تھی۔ میں تمہاری بیوی کے بارے میں بات کر رہی ہوں، منفرا نے حلق تر کرتے ہوئے کہا۔ یونیورسٹی میں مشہور ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ گئی تھی اور تم نے اب تک اس کی محبت میں اسے بھلایا نہیں ہے۔ بکواس ہے یہ۔ وہ ایک دم گرایا اور جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ منفرا پر شرمندگی کا آسمان آ گرا۔ بولنے میں وہ اتنی لاپرواہ نہیں تھی، پتہ نہیں اس کی زبان سے کیسے پھسل گیا۔ آئی ایم سوری، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، اس نے فوراً کہا، لیکن اب وقت ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ معاویہ اور شیرازی غصے سے بھرا ہوا کھڑا تھا، اس نے مٹھیاں بھینچ رکھی تھی۔ یکایک منفرا کو غضبناک نظروں سے گھورتا ہوا وہ پلٹا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ معاویہ پلیز میری بات سنو، اپنی جگہ کھڑی چلائی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے پیچھے جاتی۔ ایک مکان کی طاقت نے اس کے پیروں کو جکڑ رکھا تھا۔ معاویہ چلا گیا اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس نے ہوا میں مکہ لہرایا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے بولنے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ خوش نصیب گھبرا کے عرفات ماموں کی پورشن میں آ گئی۔ وہ بیچارے بستر پر آنکھیں موندے لاچار پڑے تھے۔ قریبی شیرو پلنگ کے کنارے سے ماتھا ٹکائے بیٹھا چپکے چپکے آنسو بہا رہا تھا۔ خوش نصیب کو پچھتاووں نے گھیر لیا۔ روئی ہوئی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی چمکنے لگی تو کچھ خیال آنے پر اس نے جلدی سے آنکھیں پونچھی اور گلا کھنکار کر شیرو کو متوجہ کیا۔ ایسے کیوں بیٹھے ہو شیرو؟ اس نے گلا کھنکارنے پر شیرو نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور شکوہ کناہ انداز میں بولا، دیکھے نا خوش نصیب باجی، سر بولتے ہی نہیں ہے، میں منتیں کر کر کے تھک گیا ہوں۔ وہ بری طرح سے سکنے لگا تھا۔ خوش نصیب کا سر شرمندگی سے جھکنے لگا۔ اس نے گلا کھنکارنے پر جہاں شیرو نے سر اٹھایا تھا وہیں عرفات ماموں نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھول کے اسے دیکھا تھا۔ خوش نصیب سے نظر ملی تو وہ اور بھی تڑپ اٹھی۔ ان کی ذہین اور حوصلہ مند آنکھیں بیماری کے بوجھ سے بند ہوتی تھیں۔ پہلے سر ڈانٹ لیتے تھے، میں شکوہ کرتا تھا کہ جب دیکھو ڈانٹ رہے ہیں تو کہتے تھے زبان چلاتے ہو۔ آپ ان سے کہیں نا، اب ڈانٹیں گے تو میں ایک لفظ نہیں بولوں گا، بلکہ ان سے کہیں یہ مجھے ماریں، لیکن ایسے بے بس ہو کر مجھے نہ دیکھا کریں۔ وہ اتنی بری طرح سے رو رہا تھا کہ خوش نصیب اپنے آنسوؤں پر زیادہ دیر قابو نہیں رکھ سکی۔ رونے لگی تو پھر روتی ہی چلی گئی۔ اسی آن کیف اندر داخل ہوا اور ان دونوں کو زاروں زار روتے دیکھا تو پریشان سا ہو کر عرفات ماموں کی طرف لپکا۔ وہ بیچارے بیماری کو زور کے باوجود پریشان آنکھوں سے ان دونوں کو روتا دیکھ رہے تھے۔ کیف کو دیکھ کر ان آنکھوں میں مدد کی درخواست سمٹ آئی۔ دوسری جانب کیف نے انہیں زندہ سلامت دیکھ کر سکون کی سانس لی۔ اگلے ہی پل غصے سے تن فن کرتا ہے ان دونوں کی طرف پلٹا۔ نکلو تم دونوں کمرے سے، تم دونوں اس قابل ہی نہیں ہو کہ کسی مریض کے پاس تم بیٹھے رہنے دیا جائے۔ کوئی مرے نہ مرے تم دونوں کی بہن ضرور اسے مار دیں گے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ نہ کرے عرفات ماموں کو کچھ ہو، وہ دہل کر بولی تھی۔ جیسے تم ان کے سرہانے کھڑی ہو کر باں کر کے رو رہی ہو نا، وہ بیچارے اتنے بیماری سے مایوس نہیں ہوں گے جتنا تمہیں روتا دیکھ کر ہو گئے ہیں۔ کیف نے بری طرح ڈپٹ ڈالا تھا۔ خوش نصیب شرمندہ سی ہو گئی، اسے واقعی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے گال پونچھے معذرت خواہانہ نظروں سے ماموں کو دیکھا اور سر جھکا کر بولی، سوری۔ کیف نے جواب میں غضبناک نظروں سے اسے دیکھا اور شیرو کو ڈپٹ کر بولا، تم جا کر اپنی روتی صورت درست کرو اور چائے بنا کر لاؤ، تمہاری طبیعت میں بعد میں ٹھیک کروں گا، پہلے محترمہ سے نمٹ لوں۔ شیرو شرمندہ سا باہر نکل گیا تو عرفات ماموں اشارے سے کیف کو کچھ کہنے لگے جسے سمجھنے کے لیے کیف مستعدی سے ان کے قریب جھک گیا۔ خوش نصیب بھی پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوگی لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چند منٹ کے بعد کیف ان کی بات سمجھ پایا تو پہلے ناراض سی نظر خوش نصیب پر ڈالی، پھر کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے رکھی۔ صرف عرفات ماموں کی وجہ سے معاف کر رہا ہوں تمہیں، اگلی بار ایسی روتی ہوئی نظر آئی تو یاد رکھنا ایک چھاپڑ کھاؤ گی مجھ سے۔ اس کے کہنے کا انداز جارحانہ تھا۔ خوش نصیب نے شرمندہ ہو کر سر جھکایا اور کرسی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تبھی اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کیف نے کرسی کی بیک پر ہاتھ رکھا اور ڈٹ کر بیٹھ گیا۔
खुश नसीब बुरी तरह शर्मिंदा होकर हाथ खींच लिया। अब क्या मेरे सर पे खड़ी रहोगी? बैठ भी चुको। खुश नसीब जल्दी से इरफात मामू के पैरों की तरफ बढ़ गई। चंद मिनट खामोशी से गुजरे। कैफ ने इरफात मामू की करीब झुककर कुछ खुसर फुसर की, फिर न रूठे अंदाज में एक निगाह गलत उस पर डालकर बोला, मामू पूछ रहे तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कौन, मैं? और नहीं तो क्या मैं? नहीं, उदास तो नहीं हूँ। कैफ के डर से उसने जल्दी से कहा तो वो घूर कर बोला, सच बोलो। खुश नसीब की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गया। आजकल दिल जाने क्यों इतना बोझल सा रहने लगा था। डांट क्यों रहे हो? कैफ ने गहरी सांस ली और उसके करीब आया, आवाज दबाकर बेजारी से बोला, तुम्हें टसवे बहाने हैं तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहता इरफात मामू तुम्हें ऐसा रोता देखकर परेशान हो। तुमने अपने अलावा किसी दूसरे का एहसास करना तो सीखा ही नहीं है। कम से कम एक बीमार इंसान का तो ख्याल कर लो। कैफ का सरगोशी नुमा लहजा इतना बदगुमान था कि खुशनसीब का दिल ही टूट गया। उसने आंसू भरी आंखों से उसे देखा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही कैफ की नाराज इमानत पड़ गई, बदगुमानी नहीं। उसकी आंखों में आंसू वो कभी भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन जो कुछ उसने किया उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। मोहब्बत बेवकूफ़ी का मार्जिन जरूर देती है, लेकिन खुद से खेलने का हरगिज नहीं। वो बेजार सी कमरे में आकर लेट गई। हर दर्जा मायूसी उसे घेरे हुए थी। ऐसे ही नींद आ गई और दोबारा आंख खुली तो मगरिब की अजानें शुरू हो चुकी थीं और रोशन नमी उसे डपट कर जगा रही थीं। 100 दफ़ा समझाया है ऐसे वक्त में मत सोया करो, लेकिन तुम्हें भी बुरी आदत पड़ चुकी है। चलो अब उठकर मुंह हाथ धो लो और किचन में आकर महानूर का हाथ बटाओ। वो बेचारी सुबह से अकेली लगी हुई है। खुशनसीब आदत के बरक्स उठकर बाथरूम में चली गई और वहां से निकली तो सीधी किचन में ही आ गई। गो के जानती थी कि महानूर अपनी नाराज़गी की बना पर उसकी मदद हरगिज लेना गवारा नहीं करेगी, फिर भी आ गई कि रोशन अम्मी का हुक्म था। यहाँ घर की सारी खवातीन में मेहमान खतून महफिल जमी हुई थी। खुशनसीब बेजार बेजार से आकर ना महानूर से पूछे ही सलाद बनाने लगी। फातिमा बेगम ने उसे देखा तो मुस्कुराई। सच तो यह है रोशन कि मुझे तुम्हारी दोनों बेटियां ही बहुत अच्छी लगी हैं। इतनी अच्छी तरबियत की है तुमने कि दिल खुश हो जाता है, लेकिन बच्चों की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना पड़ता है। मुतबस्सम लहजा खुशगवार अंदाज। खुशनसीब के कान खड़े हो गए। उसने बड़ा चौंक कर महानूर को देखा। वो शर्मीली मुस्कुराहट लबों पे सजाए फटाफट राइफल के प्याले सजा रही थी। खुशनसीब हाथ में छुरी लिए पलटी और तरहदार खातून को देखा। अब तुम और मत सोचो, मुझे हाँ में जवाब दो। यकीन करो मैं सिर्फ महानूर को अपनी बहू बनाने पाकिस्तान आई हूँ। खुशनसीब के सर पे किचन की पूरी छत ही आन जैसे गिरी थी। फातिमा बेगम का मुतालबा इतना हैरान को नहीं था जितना उसे हक्का बक्का रोशन अम्मी की हौसला अफजा मुस्कुराहट ने कर दिया था। ये क्या कह रही हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है? उससे कबल के रोशन अम्मी अपने हौसला अफजा मुस्कुराहट जैसा ही जवाब देती खुशनसीब गुर्राई और छुरी वाले हाथ के साथ उनकी तरफ झपटी थी। दरअसल वो इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि उसे अपने रद्द-ए-अमल पर काबू नहीं रहा था। उसकी घुराहट के साथ किचन में जैसे सबको ही सांप सूंघ गया था और सबकी ही गर्दनें खुशनसीब की तरफ मुड़ गई थी। लेकिन अगली पल जब वो झपटी तो सब हक्का बक्का हो गए। रोशन अम्मी ने लपक कर उसे पकड़ा। खुशनसीब पागल तो नहीं हो गई? फातिमा बेगम अलग शौक से खड़ी उसे देख रही थी। महानूर परेशान। पागल मैं नहीं, ये खातून हो चुकी हैं जो अपने धोखेबाज बेटे के लिए महानूर को मांग रही हैं। वो पागलों की तरह बो रही थी। उसकी आवाज़ें इतनी बुलंद थी कि बाहर से तमाम मर्द हजरात भी दौड़े चले आए थे और जाहिर है उनकी शामिर और कैफ भी शामिल थे। जब उसका बस सयाम पर नहीं चला तो उसने महानूर को अपना शिकार बनाने का सोच लिया। वो अब शामिर की तरफ देखते हुए गुस्से और नफरत से बोल रही थी, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे अज़ाइम में कामयाब होने नहीं दूंगी। तुम्हारा असल चेहरा मैं सबको दिखाऊंगी, और सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारी माँ का भी। खुशनसीब तमीज से बात करो। उसका तज़हीका आमेज़ लहजा जहाँ सबको शर्मिंदा और शौक कर गया था, वहीं शामिर का जैसे दिमाग ही भग से उड़ गया। उसका बस नहीं चला अपनी माँ के बारे में इस तरह बात करने पर उसका गला ही घोंट दे। तमीज से बात करूं? तुम मुझे तमीज सिखाओगे जो खुद किसी तमीज तहजीब से वाकिफ नहीं है। एक नंबर का फ्रॉड और धोखेबाज है ये। वो इस वक्त किसी भी किस्म के डर और खौफ से लापरवाह होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। बेटा, को शायद कोई गलत फहमी हुई है। फातिमा बेगम ने नरमी से कहने की कोशिश की। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। पूछ अपने इस लाइक फाइक बेटे से वो यहाँ क्या कुछ करता रहा है। अपनी बकवास बंद करो। शामिर की आंखें लाल हो गई और उसने दांत खींच कर कहा, नहीं, अब मैं खामोश नहीं होंगी। मैंने तुमसे कहा था मेरी बहन का पीछा छोड़ दो, लेकिन तुम अपनी माँ को बीच में ले आए। ये इसे क्या हो गया है? इसे कोई चुप क्यों नहीं करवा रहा? फजीला चाची अपने मेहमानों की इज्जत अफजाई पर चंद मिनट बाद ही सही लेकिन तड़प उठी थी। खुशनसीब मेरे साथ आओ। फहमीना को जरा होश आया। उसने आगे बढ़कर खुशनसीब का बाजू पकड़ना चाहा, लेकिन वो तो जैसे बिल्कुल आउट हो चुकी थी। उसका हाथ झटक कर बोली, नहीं, अब ना मैं खामोश होंगी ना यहाँ से जाऊंगी। कम से कम तब तक नहीं जब तक इस घटिया इंसान का असल चेहरा सबको नहीं दिखा देती। ओह रियली? वो तन से बोला और सीने पे बाजू बांधते हुए तन से उसे देखा।
اور کون سا ہے میرا اصل چہرہ؟ اسے لے کر اندر جاؤ۔ بڑے چچا کا ضبط بالکل جواب دے چکا تھا۔ انہوں نے اپنے کھولتے ہوئے اعصاب کو دانت پھینچ کر ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مشترکہ طور پہ سب خواتین سے کہا تھا۔ روشن آرا کا خون خشک ہو چکا تھا۔ خوش نصیب چپ ہو جاؤ اور آؤ میرے ساتھ۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی روشن امی، کم سے کم تب تک نہیں جب تک اس کی اصلیت سب کو نہیں دکھا دیتی۔ سیام کے بعد مہنور اور اس کے بعد نہ جانے اور کس لڑکی کا نام لینے والا ہے۔ کیف جو دور کھڑا تھا اس نے دل میں دعا کی خوش نصیب اپنا منہ اب بند ہی رکھے، لیکن یہ شامیر جو بظاہر ایک پڑھا لکھا انسان دکھائی دیتا ہے، اس کی اصلیت اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ شیطان کی پوجا کرتا ہے، جنوں بھوتوں روحوں کو قابو کرنے کے لیے معصوم انسانوں کی بھیڑ چڑھاتا ہے اور کالا جادو کرتا ہے۔ وہ ایک سانس میں بولتی چلی گئی، بالکل ایسے جیسے اگر سانس لینے کے لیے بھی رکی تو اسے بولنے سے روک دیا جائے گا۔ دوسری جانب اس کا جملہ سن کر سب ہی ہکا بکا رہ گئے، صرف پیچھے کھڑا کیف تھا جس نے اپنے بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ اپنے شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے میری بھیڑ چڑھانے کی کوشش کی، مجھے اپنے زیر تعمیر بنگلے میں بلایا اور جب میں وہاں سے کسی طرح بھاگ نکلی تو مجھے پریشرائز کرنے لگا۔ اس نے سیام سے شادی کرنے کی ٹھان لی۔ میں نے کیف کا نام لے کر سیام کو بچایا۔ سب کے سروں پر ایک ایک کر کے وہ بم پھوڑ رہی تھی۔ اس بات پر کیف چونکا، یہ بنگلے والی بات تو خوش نصیب نے اسے پہلے نہیں بتائی تھی۔ پھر اس نے مہنور کا نام لے دیا۔ تم سمجھ رہی ہو نا، مہنور یہ بھی تم سے محبت کرتا ہے؟ یہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتا، یہ صرف مجھے پریشرائز کرنے کے لیے سب کر رہا ہے۔ اس کا اصل چہرہ پہچانو، یہ ڈھونگ اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ گندا انسان ہے، اللہ کی طے کردہ حدود سے تجاوز کرنا چاہتا ہے۔ انسان کے دماغ پر قابو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ خاموش ہوئی، سب کو جیسے سانپ سونگھ چکا تھا۔ چند منٹ اسی سکتے والی کیفیت میں گزرے، پھر اسی خاموشی کو خاتمہ بیگم نے آواز سے توڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے شامیر؟ ان کی آواز میں صدمہ پریشانی دونوں ہی نظر آتے تھے۔ آپ اس سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ یہ کبھی آپ کو سچ نہیں بتائے گا۔ سچ صرف وہ ہے جو میں کہہ رہی ہوں۔ اب تم ایک لفظ نہیں بولو گی، وہ انگلی اٹھا کر گرایا تھا۔ تم نے جتنی من گھڑت کہانیاں سنانی تھی سنا لی، حقیقت کیا ہے یہ میں سب کو بتاؤں گا۔ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ سچ تو صرف اتنا ہے کہ خوش نصیب تو خود مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ اس نے جیسے بلی تھیلے سے باہر نکالی تھی۔ اس بات کی گواہ سیام ہے جس نے بہت پہلے ہی مجھے ان تعویذوں کے بارے میں بتا دیا تھا جو بیری پیر کے مزار سے مجھے اپنے زیر اثر کرنے کے لیے لاتی رہی ہے۔ خوش نصیب کا رنگ فک ہوا۔ شامیر تم ہماری بیٹی پر الزام نہیں لگا سکتے؟ صابر تایا جان ایک دم ہی جلال میں آ گئے تھے۔ آپ کی بیٹی اس وقت سے جو منہ میں آئے بو رہی ہے، آپ کے سامنے اس نے مجھے اور میری ماں کو ذلیل کیا، مجھ پر جھوٹے بے بنیاد الزامات لگائے ہیں، اور اب جب اس کے کارنامے سننے کی باری آئی تو آپ مجھے چپ کروا رہے ہیں۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ یہ سچ نہیں ہے، میں کوئی تعویذ نہیں لائی۔ خوش نصیب ہکلا گئی تھی اور اس کا لہجہ ہی سب کو سچ کی گواہی دے گیا تھا۔ کیوں سیام، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیا تم نے مجھے ان تعویذوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ شامیر ایک دم سے سیام کی طرف گھوما تو وہ جو ہونک سے بنی ساری باتیں سن رہی تھی، اس بات پر اور بھی ہونک پن کر ان دونوں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سیام کیا یہ سچ کہہ رہے؟ شفیق چچا جان نے غرا کر بیٹی سے پوچھا تھا۔ والد کے غصے کے آگے اس کا تو جیسے خون ہی خشک ہو گیا، جلدی سے اس بات میں سر ہلا کر بولی۔ یہ سچ کہہ رہا ہے، میں نے خود خوش نصیب کے ہاتھ میں تعویذ دیکھے تھے اور پھر انہیں گیلری کی بالکنی سے نکالا تھا۔ بیری پیر کے پیر بابا نے وہ تعویذ کھولتے ہی بتا دیا تھا کہ یہ خوش نصیب نام کی لڑکی نے شامیر نام کے لڑکے کے لیے لکھوائے ہیں۔ وہ ہکلا کر بھی بولتی چلی گئی تھی۔ خوش نصیب کی بازی الٹی پڑنے لگی اور اس نے ہمت اکٹھی کر کے اپنے دفاع میں بول سکی، لیکن اس سے پہلے شامیر نے تمام اہل خانہ کو طنز بھری اور جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ خوش نصیب نے مجھے اٹریکٹ کرنے کے لیے کیسے کیسے اوچھے طریقے اپنائے ہیں، مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ اگر میں نے روشن آنٹی اور مہنور کو نہ دیکھا ہوتا تو بڑے آرام سے خوش نصیب کی تربیت اور خاندان کو الزام دے دیتا۔ صرف یہی نہیں، میرے پیچھے یہ میرے زیر تعمیر بنگلے میں بھی پہنچ گئی تھی، اور اس بات کی گواہی وہاں موجود واچ مین بھی دے سکتا ہے کہ کس مشکل سے ہم نے اسے وہاں سے نکالا تھا۔ اگر مجھے مہنور اور روشن آنٹی کی عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو اس روز یقیناً غصے میں آپ سب لوگوں کو اس کی حرکتوں سے آگاہ کر چکا ہوتا، لیکن میں نے ہمیشہ اس کی عزت کی پرواہ کی، جس کی سزا مجھے یہ مل رہی ہے کہ آج آپ لوگوں کے گھر میں مجھے اور میری ماں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کون سے جن بھوتوں کی کہانی سنا رہی ہے۔ خدا کا شکر ہے میری تربیت ایک مسلمان گھرانے میں ہوئی ہے اور میں ایسی کسی شیطانی طاقت سے واقف نہیں ہوں جسے قابو کرنے کے لیے انسانی جان کی بھیڑ چڑھائی جائے۔ چلیے ماما، اب ہم یہاں ایک منٹ بھی نہیں رکیں گے۔ اس نے اپنی ہکا پکا کھڑی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور جاتے جاتے ایک نظر خوش نصیب کو دیکھا۔ اسے کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، ورنہ یہ آپ سب کو برباد کر دے گی۔ اس نے نفرت سے کہا، ایک حسرت بھری اور محبت سے لبریز الوداعی نظر مہنور پر ڈالی اور ماں کے بازو کے حصار میں لے یہ باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی سب ایسے جاگے جیسے کچھ قبل کسی نے کوئی اس میں پھونک کر ان سب کو اپنی اپنی جگہوں پر ساکت کر دیا ہو۔ پھر فضیلہ چچی سٹ پٹا کر اپنے عزیز مہمانوں کے پیچھے بھاگی۔
بس اب یہی دیکھنا باقی رہ گیا تھا اس کل موہی کی وجہ سے کہ مہمان بھی بے عزت ہو کر نکالے جائیں گے۔ ارے شامیر بیٹا رکو تو۔ سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے وہاں سے چپ چاپ کھسکنے لگے۔ تایا جان کی آنکھوں سے تو غیظ جھلک رہا تھا۔ سب باری باری نکلتے چلے گئے، یہاں تک کہ ماہنور خوش نصیب کھڑی رہ گئی اور روشن امی اپنا سر پکڑ کر کرسی پر ڈھہ گئیں۔ روشن امی، خوش نصیب تیزی سے ان کی طرف لپکی لیکن انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ صحیح کہہ رہی ہے فضیلہ، بس یہی دین دیکھنا رہ گیا تھا۔ تم میری کسی غلطی کی سزا ہو خوش نصیب۔ وہ پریشان، نڈھال، بے بس بیوہ تھی۔ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں روشن امی، میں نے شامیر کے بارے میں ایک بھی لفظ جھوٹ نہیں کہا۔ اس نے ان کے پیر پکڑ کر کہا تھا، میرے سامنے سے چلی جاؤ، میں اس وقت تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ انہوں نے غصے اور ناراضی سے منہ موڑ لیا تھا۔ کئی سالوں بعد ایک خوشی ملنے جا رہی تھی، تم نے اسے بھی برباد کر دیا۔ آپ میری بات کا یقین کریں، وہ ماہنور کے لیے مناسب نہیں تھا۔ وہ بے قراری سے بولی۔ مناسب نہیں تھا؟ ماہنور شاکڈ سی سامنے آئی۔ کیوں مناسب نہیں تھا؟ اس لیے کیونکہ تم اس سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ خوش نصیب نے اسے بے یقینی سے دیکھا، کوئی اس کا یقین کیوں نہیں کر لیتا۔ اس نے اسنا میں منہا وہاں آئی، وہ خود عجب مخمصے کا شکار تھی۔ ان تینوں کو دیکھ کر گمگوں سی کھڑی رہی، پھر بولی، روشن چچی، تایا جان نے آپ کو بڑے کمرے میں بلوایا ہے، اور تمہیں بھی۔ اس نے خوش نصیب کی طرف دیکھ کر کہا اور جلدی سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ روشن آرا کی وہی حالت ہو رہی تھی جو عدالت میں سماعت سے پہلے ہوتی ہوگی۔ منٹوک کے ساحل پر شام اتر آئی تھی اور فضا میں ایک اداسی سی رچی بسی محسوس ہونے لگی۔ منفرا کے چھوٹے سے کمرے کی ایک کھڑکی ساحل کی طرف رخ کیے کھلتی تھی۔ اسی کھڑکی میں ننھی سی چڑیا آ کر بیٹھی اور اپنی سریلی آواز میں چہچہانے لگی۔ پیکنگ کرتی ہوئی منفرا نے ذرا سی دیر کو نظریں اٹھا کر اس ننھی چڑیا کو دیکھا۔ اس کی آواز منفرا کے دل کو مزید اداس کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی شرٹ کو تہہ کرتی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ ننھی چڑیا خطرہ بھانپ کر پھر سے اڑ گئی۔ منفرا نے کھڑکی بند کر دی۔ ساحل کی شام اور ہوا کی بند کھڑکی کی شیشے سے سر ٹکراتی رہ گئیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اداسی کمرے کے کونے کونے میں پھیل چکی تھی۔ منفرا نے سر جھٹکا اور پوری تندی سے باقی کا سامان پیک کرنے لگی۔ اگلی صبح اسے واپس نیو یارک جانا تھا، اور سچ بات یہ ہے کہ اس بار اس کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ معاویہ سے دوبارہ اس کی بات نہیں ہو سکی تھی، گو کہ اپنی بات کی معذرت کرنے کے لیے اس نے کئی بار اسے کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تھک ہار کر اس نے کوشش ہی ترک کر دی۔ شاید معاویہ منٹوک سے جا چکا تھا، کیونکہ اس چھوٹے سے ٹاؤن میں وہ دوبارہ منفرا کو دکھائی بھی نہیں دیا تھا۔ منفرا پہلے شرمندہ تھی، پھر اس کی شرمندگی غصے میں بدل گئی، یہاں تک اسے ڈپریشن نے گھیر لیا۔ آخر اتنا مغرور کیوں تھا وہ شخص؟ ایسا کہہ بھی کیا دیا تھا منفرا نے اسے کہ ایک بار بھی اس کی بات سننے پر راضی نہیں ہو رہا؟ 10 دفعہ تو مسز جمال اور ایڈم اس سے معاویہ کے بارے میں سوال کر چکے تھے۔ وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے کہ میں اس کی منٹ منٹ کی خبر رکھوں۔ مجھے کیا پتا وہ ملنے کیوں نہیں آیا، اور مجھے یہ بھی کیا پتا وہ منٹوک میں ہے یا جا چکا ہے۔ آپ لوگ پلیز مجھ سے بار بار سوال کرنا بند کریں۔ مسز جمال کے پوچھنے پر اس نے بہت چڑھ کر کہہ دیا تھا اور کھانے کی میز سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مڑ کر یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس رد عمل پر تینوں افراد متعجب ہو کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ وہ خود اپنی ذہنی حالت سے تنگ آ رہی تھی، ان لوگوں کے سوالوں کا جواب بھی کیسے دے سکتی تھی۔ منفرا نیچے آ کر کافی پی لو، میں نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ اسے نیچے روشن پورشن سے مسز جمال کی آواز سنائی دی۔ منفرا دروازے تک گئی۔ کمرے کے آگے چھوٹا سا گول برآمدہ نما لابی تھی جو گولائی کی شکل میں نیچے چھوٹے سے سٹنگ روم میں کھلتی تھی، اور دیکھا وہ زینے کے پاس کھڑی اسے آوازیں دے رہی تھیں۔ میرا موڈ نہیں ہے، آپ پی لے کافی۔ کم آن ہنی، تم ہم سے ملنے آئی تھی، اب ایسے اداس ہو کر مت جاؤ، انہوں نے زینے کے آغاز پر کھڑے ہو کر کہا۔ منفرا دل ہی دل میں شرمندہ ہو گئی۔ میں اداس نہیں ہوں، بس کافی پینے کا دل نہیں چاہ رہا۔ اچھا نیچے تو آؤ، دیکھو کوئی تم سے ملنے آیا ہے، انہوں نے پیار سے کہا تو منفرا چونک سے گئی۔ اسی اثنا میں اسے نیچے لاؤنج میں کسی اور کی بھی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے چونک کر ادھر نظر ڈالی اور حیران ہی رہ گئی۔ سامنے والے صوفے کے پاس معاویہ کھڑا سر اٹھائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، دوستانہ انداز میں اور معذرت خواہانہ نظروں سے۔ شامیر بے حد غصے میں تھا، لیکن اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں آتے ہی جیسے اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اپنا سامان پیک نہ کریں، ہمیں ابھی کچھ اور دن یہاں رکنا ہوگا، اس نے اتنے تحمل سے کہا تھا کہ فاطمہ بیگم مزید ہکا بکا ہو گئی تھیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہو، اتنی بےعزتی ہوئی ہے ہماری، ہم یہاں کیسے رک سکتے ہیں؟ انہوں نے تعجب سے پوچھا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ لڑکی تھوڑی سی کھسکی ہوئی ہے، ایک مینٹلی ریٹارڈڈ کی باتوں کا اتنا کیا برا منانا۔ فاطمہ بیگم اس کا جواب سن کر بھونچکا رہ گئی تھیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ شامیر، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ لڑکی، وہ سب کچھ کہہ رہی ہے نا؟ ان کا لہجہ اندیشوں سے لبریز تھا، ایسے جیسے وہ کسی نہ کسی راز سے واقف ہوں۔ شامیر لہجہ بھر کے لیے سٹ پٹا گیا، پھر جلدی سے خود پر قابو پاتے ہوئے بولا،
ایک ذرا سا مذاق کر دیا تھا اس سے، وہ سچ سمجھ بیٹھی ہے۔ اس کا مطلب ہے تم ایک بار پھر انہی حرکتوں میں پڑ گئے ہو؟ وہ بوکھلا ہی گئی تھی۔ 14 سال کی عمر میں غلط صحبت نے تمہیں اس اونٹ پٹانگ شوق میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے کتنی مشکلوں سے تمہیں ان مصائب سے نکالا تھا۔ وہ سر پکڑے بولتی جا رہی تھی۔ شامر بیزاری سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا تم ایک بار پھر… For God's sake ماما، یہ میلو ڈرامہ بند کریں، وہ چڑ کر بولا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میرے ٹین ایج کے شوق ہیں، لیکن اس میں برائی کیا ہے آخر؟ میں وہ دنیا ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں جہاں میرے اور آپ کے جیسے انسان نہیں رہتے۔ آپ کیوں بار بار میرے راستے کی دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ تمہارے یہ شوق پہلے بھی ایک انسان کی جان لیتے لیتے رہ گئے تھے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ واہیات قسم کی سفلی عملیات انسانوں کو کچھ نہیں دے سکتے۔ آہستہ بولیں، آپ میرا سارا پلان خراب کریں گی، وہ چلا کر بولا تھا۔ میں نے یہاں آپ کو مہنور سے اپنا رشتہ طے کرنے کے لیے بلایا تھا، اس لیے نہیں کہ آپ میرے لیے مزید مشکلات کھڑی کرتی چلی جائیں۔ ایسے نہیں جاؤں گی، اب تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا، دو ٹوک بولی تھی۔ یہ ناممکن ہے، وہ بھی اسی انداز میں بولا۔ جب تک میں اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتا تب تک تو ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ خوش نصیب کو نقصان پہنچانا؟ انہوں نے تن سے پوچھا۔ شامر انہیں بے بسی سے دیکھنے لگا۔ میں دنیا کے بڑے سے بڑے مائنڈ ریڈر کو مات دے سکتا ہوں، لیکن آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اس نے بے بسی میں جھلاہٹ نظر آ رہی تھی۔ ماں ہوں تمہارے ایک ایک انداز سے واقف ہوں، بس پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی کچھ زیادہ ہی خوش کمان ہو جاتی ہوں تمہارے بارے میں۔ اب چلو میرے ساتھ، سب کو اصل بات بتاؤ، وہ تحکم سے بولی تھی۔ شامی نے جھلا کر انہیں دیکھا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، اگر تم نہیں بتاؤ گے تو میں بتاؤں گی، انہوں نے ناراضی سے دھمکی دی۔ تمہیں اللہ کو منہ دکھانے کی فکر نہیں ہے، کیونکہ تم تو اپنے ضمیر کو اپنے شوق کے ہاتھوں مار ہی چکے ہو، لیکن مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، اور میں کسی بے قصور کو لعنت ملامت سہتے بھی نہیں دیکھ سکتی۔ پتہ نہیں وہ کون سی منحوس کھڑی تھی جب میں نے آپ کو یہاں بلانے کا سوچا، وہ چڑھ کر بولا۔ اس کھڑی کو بعد میں کوس لینا، ابھی چلو میرے ساتھ۔ ہرگز نہیں، اگر آپ نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو میں اپنی شہرک کاٹ لوں گا۔ فاطمہ بیگم کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی میری قسم کھاؤ کہ اس لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، نہ اس پر کوئی عمل کرنے کی کوشش کرو گے۔ ماما فور گاڈ سیک، قسم کھاؤ۔ انہوں نے شامر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پہ رکھ لیا۔ وہ فراڈ انسان ماں کی قسم کے سامنے وقتی طور پر ہار مان گیا تھا، لیکن اس کا غصے سے برا حال تھا۔ ٹھیک ہے، صرف آپ کی خاطر میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے جیسے بس سے مجبوری ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا اور دل میں سوچا تھا، عمل نہیں کروں گا کوئی، لیکن جو اس نے میری انسلٹ کیا اس کا بدلہ تو ضرور لوں گا۔ ذلیل و خوار تو خوش نصیب کو ہونا ہی پڑے گا۔ بڑا کمرہ واقعی کمرہ عدالت بنا ہوا تھا۔ تایا جان کرسی پر بیٹھے دانت پیچھے ماتھے پر بل ڈالے جیسے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شفیق چچا جان نہایت غیر شفیق موڈ میں غصے سے مٹھیاں بھینچے کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے۔ صباحت تائی جان فکر مند سی لیکن چپ چاپ ایک کرسی پر بیٹھی سب کے چہرے دیکھ رہی تھیں، جبکہ فضیلہ بیگم غصے سے بھری ایک طرف کھڑی تھی۔ میں نے پہلے ہی 1000 بار کہا اس لڑکی کو قابو کر لو، لیکن کسی نے میری نہیں سنی۔ اب دیکھ لیں میری کہی ہوئی بات درست ثابت ہو رہی ہے۔ کٹوا دی نا سارے خاندان کی ناک اس کرم و جلی خوش نصیب نے۔ خدا کے لیے تم تو چپ کرو فضیلہ، ایک تو پہلے ہی دماغ غصے سے کھو رہا ہے، اوپر سے تم جب سے کمرے میں آئی ہو بولے چلے جا رہی ہو۔ شفیق صاحب کو زیادہ ہی غصے میں تھے، اپنی نازوں والی بیگم کو بھی ڈپٹ کر رکھ دیا۔ جواب میں فضیلہ بیگم نے غضبناک نظروں سے گھورا اور تنک کر بولی، کیوں چپ کروں میں؟ فاطمہ اور شامیر میرے مہمان اور ان کی بےزتی میری بےزتی ہے، لیکن آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کارنامہ آپ کی پیاری بھتیجے نے جو انجام دیا ہے، اگر جو میری سیام یا منہا میں سے ایسی کسی نے جرت کی تھی ہوتی تو اب تک پڑی اپنے کندھے سینک رہی ہوتی۔ خیر اب ایسی بھی کوئی قیامت نہیں ٹوٹی کہ مار پیٹ کی نوبت ہی آ جائے، صباحت تائی جان نے بے ساختہ لیکن دھیمی آواز میں کہا تھا۔ مار پیٹ تو بہت دور کی بات ہے بھابھی جان، مجھے اپنی بیٹیوں میں سے کسی ایک کی ایسی حرکت کا پتہ چل جاتا تو قسم کھا کر کہتی ہوں اپنے ہاتھوں سے ان کا گلا گھونٹ دیتی، لیکن روشن کی طرح بغیرت بن کر ٹسویں نہ بہاتی۔ جوش جذبات میں کچھ زیادہ ہی بڑا دعویٰ کر رہی تھیں اور کچھ اس ٹون میں کہ صباحت بیگم تو کہہ کر پچھتائیں۔ صابر احمد جو اب تک چپ چاپ بیٹھے تھے گلا کھنکارا، سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور سنجیدگی سے بولے، جو بھی ہوا مجھے اس کا افسوس ہے، گھر آئے مہمان کی بےزتی تو ہرگز برداشت نہیں کی جا سکتی۔ ابھی وہ یہیں تک پہنچے تھے کہ فضیلہ بیگم تنک کر بولی، بلائیں پھر ان ماں بیٹیوں کو اور سنا دیجیے سزا۔ خاندان کی سربراہی کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے بھائی صاحب۔ میں چاہتی ہوں آپ خوش نصیب کو ایسی سزا دیں کہ اگلی بار وہ ایسی حرکت کرتے 100 بار سوچے، اور ہاں فاطمہ اور شامیر سے معافی بھی منگوانا ہوگی۔ یہ آخری جملہ بھی لگے ہاتھوں کہہ ڈالا کہ کہیں کچھ رہ ہی نہ جائے۔ او خدا کی بندی، تم بھائی صاحب کو ان کی بات تو پوری کر لینے دو۔
شفیق صاحب ایک بار پھر چڑھ کر بولے تھے۔ فضیلہ بیگم نے بدمزہ سی ہو کر سر جھٹکا، وہیں صابر بھائی صاحب نے سر جھٹک کر بات کو وہیں فل سٹاپ لگا دیا تھا۔ روشن اور خوش نصیب کو آ لینے دو، میں سننا چاہتا ہوں خوش نصیب نے یہ سب کیوں کیا۔ لو اور سنو، فضیلہ بیگم اسے ہکا اڑا کر بولیں۔ بس اب اسی بات کی کمی رہ گئی تھی کہ ان محترمہ سے بھی پوچھ کچھ ہوگی۔ میں نے کئی بار کہا اسے ذہنی مریضوں کے ڈاکٹر کو دکھا لو، لیکن میری کوئی سنتا کہاں ہے۔ اسی آن شرمندہ سی روشن آرا اور خوش نصیب اندر داخل ہوئی تو فضیلہ بیگم بولی، لیجئے تشریف لے آئیں شہزادی صاحبہ، کسی بات کا صحیح جواب مل جائے تو مجھے بھی بتا دیجئے گا۔ ان کا لہجہ طنز اور غصے میں ڈوبا ہوا تھا۔ روشن آرا پر اثر نو شرم ساری اتری۔ اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں فضیلہ، انہوں نے جلدی سے کہا تھا۔ ارے بس اب رہنے ہی دو روشن، کئی بار اپنی اس بیٹی کی وجہ سے تم معافیاں مانگ چکی ہو، لیکن میں بتا رہی ہوں اس بار میں ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ اب تو یہ خوش نصیب اپنی ناک سے لکیریں بھی کھینچ لے تو معاف کرنے والی نہیں ہوں میں۔ ہاں۔ بڑے بھائی کی موجودگی میں بیوی کی فر چلتی زبان شفیق صاحب کو مسلسل شرمندگی اور غصے میں مبتلا کر رہی تھی، اور ان کی آنکھوں میں کیے گئے اشارے بھی بیکار ہی جا رہے تھے، کیونکہ فضیلہ بیگم بولتی ہوئے کسی کی بھی طرف دیکھنے کی روادار نہ ہو رہی تھیں۔ دروازہ جو روشن آرا خوش نصیب کے اندر آتے ہوئے اد کھلا سا رہ گیا تھا، اسی کی اوٹ میں فہمینہ اور منہا آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کے پیچھے کیف اور طوطا بھائی بھی تھے۔ سب ہی جیسے کان لگا کر سننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اندر معاملہ کیا چل رہا ہے۔ روشن امی، آپ کو کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور فضیلہ چچی، ناک سے لکیریں نکالنا تو بہت دور کی بات ہے، میں تو معافی کا لفظ اپنی زبان پر نہیں آنے دوں گی۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ روشن آرا کا دل چاہا ایک زوردار تھپڑ اسے کھینچ کر ماریں، لیکن ہاتھ اٹھا بھی تو اپنے ہی سر پیٹ لینے کے لیے۔ دوسری جانب تمام اہل خانہ خوش نصیب کی ڈٹائی پر ہکا بکا ہی رہ گئے تھے۔ تایا جان تو بالکل ہی غصے میں آ گئے۔ سب جانتے تھے انہیں غصہ کم ہی آتا تھا، لیکن جب آتا تھا تو بڑا خطرناک ثابت ہوتا تھا۔ میں تمہیں کتنا سمجھا کر لائی ہوں خوش نصیب، تھوڑا تو ماں کا بھرم رکھ لو، روشن آرا منت سے بولیں۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں روشن امی، اس گھر کے ہر فرد کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے اسے آپ کی بیٹیوں کی جانیں بچائی ہیں، اس فراڈیے کی اصلیت سامنے لا کر رکھی ہے۔ آپ سب لوگ مجھے ہی کوس رہے ہیں۔ اپنی بات پر زور دے کر بولی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے اسے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑ رہا تھا۔ ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تایا جان نے ایک دم سے بڑی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ان کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ خوش نصیب کا سانس ہی خشک ہو گیا۔ جی، اس نے مری ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے پوچھا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ گرائے، ان کی آنکھوں میں غیظ سے لال ہو رہی تھی۔ خوش نصیب کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ جی نہیں، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں تایا جان۔ یہ بات تو شامیر بھی کہہ رہے کہ اپنی بات کی سچائی کا ثبوت ہے اس کے پاس، بلکہ سیام نے تو اس کی بات کی تصدیق بھی کرتی ہے، اس حساب سے تو تم غلط ہی ٹھہرتی ہو۔ خوش نصیب کو ایسے لگا جیسے اس کے سر پہ کسی نے الزام کا ایک وزنی پتھر رکھ دیا ہو۔ اسے یہ مان تھا کہ اس سے لاکھ برخاش سہی، مشکل کی اس گھڑی میں اس کا سارا خاندان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن یہاں اس سے ہی جواب طلبی شروع ہو گئی تھی۔ 2 دن ہے تمہارے پاس، یا تو شامیر کے خلاف ثبوت لے کر آؤ، یا پھر اپنی غلطی کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب تک میں تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کرتا رہا ہوں، لیکن اب مزید نہیں کر سکتا۔ سن لیا نا تم نے؟ ان کا فیصلہ کن لہجہ کمرے کی دیواروں سے ٹکراتا باہر نکل گیا تھا۔ اچھا جی، تو قسط نمبر 18 ختم ہو چکی ہے۔ نیکسٹ قسط میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔